اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اپنے اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلاجیے۔ گم شدہ یوسف زہرا، امام برحق بانی اسلام، امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس ہستی کی سلامتی میں کائنات کے ہر وجود کی سلامتی ہے، بالخصوص پوری کائنات میں شیعان حیدر قرار جو بےتاب ہیں اپنے مولا و آقا کو دیکھنے کے لیے۔ آئیے اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے فرش عزا پہ خلوص نیت کے ساتھ اللہم کل ولی کالحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آئیے اپنی اپنی توجہ شاہ کربلا کی طرف کریں، اپنے مولا و آقا کو سلام عرض کریں۔ سلام کا جواب دینا واجب ہے، زہرا کا لال بڑا لجپال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے مولا کو سلام کریں اور کربلا کی فضاؤں سے جواب نہ آئے۔ اے میرے امام، ہر حسینی کی خواہش ہے کہ وہ کب آپ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اے حسینیوں، در نجف سے دعا ہے، خدا تمہیں جلد نجف کربلا نصیب کرے۔ اے حسین کے عاشقوں، جب تمہارا ارادہ بن جائے تو کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھنا۔ جس مال سے تمہاری نیت ہے زیارت کرنے کی، اس مال کو پاک ضرور کر لینا، حلال ضرور کر لینا۔ اس مال کا حلال ہونا بڑا ضروری ہے، اگر اس میں حق زہرا ہے تو اسے ادا کر کے آنا۔ کیوں عزاداروں؟ اس لیے کہ میدان کربلا میں زہرا کا لال مسلمانوں سے یہ کہتا رہا، انا حسین ابن علی، انا ابن زہرا۔ لوگوں، میں علی کا بیٹا حسین ہوں،
اپنا تعارف کرواتا رہو، کیا میرے نانا رسول خدا نہیں؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ کے نانا رسول خدا ہیں۔ مولا نے فرمایا کیا جعفر میرے چچا نہیں؟ کہا جانتے ہیں، لیکن پھر مولا نے جب کہا پھر کیوں ظلم کرتے ہو؟ پس مومنات گرامی امام نے جواب بھی خود دیا، حالانکہ جب امام اس دشت کربلا میں مخاطب تھے، تاریخ نے لکھا ہے کہ امام کی آواز سے حیوانوں کے گلے کی گھنٹیاں بھی احترام میں خاموش ہو گئیں، اور امام کی مظلومیت پہ حیوانوں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے، لیکن انسانوں کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے۔ مولا نے وجہ بھی بتا دی کہ تمہارے دل سخت کیوں ہیں، تم پہ ہماری بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ تمہارے شکم میں جو مال ہے وہ حلال کا نہیں ہے۔ پس عزاداروں اس حلال کمائی سے حسین کی زیارت کا ارادہ کرنا۔ جب کربلا پہنچو تو ایک اور ادب زیارت ہے۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں اے زائر میری زیارت سے پہلے میرے عباس کی زیارت کرنا۔ ہاں کیوں مولا جان؟ عزادارو اس لیے حسین بتانا چاہتے ہیں کہ عباس آخری لحظوں میں بھی یہی کہتے رہے میرے جنازے کو خیموں میں نہ لے کے جانا، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے۔ پس عزادارو ایک اور اصول زیارت اہل بیت نے بتایا کہ جب کربلا میں آؤ پہلے عباس کی زیارت کرو۔ مولا عباس کی زیارت کے بعد آہستہ آہستہ قدم اٹھائیے، زبان پہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جب حسین کے دروازے پہ پہنچو اور ہاتھ رکھو، پہلے داخل ہونے کی اجازت ضرور لینا، اس لیے کہ جنہوں نے اجازت نہ لی انہوں نے زہرا کا در جلایا، انہوں نے نبی کی بیٹی کو ستایا۔ پس عزادارو جب اجازت مانگو گے تو کیا اثرات ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ امام نے بلا لیا؟ تو مومنات گرامی جب دل تیرا نرم ہو جائے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں تو سمجھ لو زہرا کا لال اندر بلا رہا ہے، لگتا ہے دل تیار ہو گئے۔ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آئیے سب مل کے کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ خدا کرے یہ سلام آپ سب کو نجف و کربلا کی فضاؤں میں پڑھنا نصیب ہو۔ اسی امید کے ساتھ جھکے ہوئے دل کے ساتھ اپنے بدن کو، اپنی روح کو کربلا کی طرف توجہ دلواتے ہوئے سب کی نیابت میں جن کی اس وقت زبانیں اس توفیق سے محروم ہے وہ دنیا سے جا چکے، ان سب کی نیابت میں السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماشاءاللہ خداوند متعال آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداری امام حسین علیہ السلام جس انداز میں جاری ہے، خداوند متعال سب کی محافظت فرمائے۔ تمام تر تعریفیں ہیں اس خالق اکبر کے لیے جو لائق تعریف ہے، جو لائق حمد و ثنا ہے۔ وہ ایسا خالق ہے کہ ہر مخلوق کو خلق کرنے والا ہے، وجود عطا کرنے والا ہے، لیکن کوئی اس کو خلق کرنے والا نہیں ہے۔ وہ خالق ایسا رازق ہے کہ ہر رزق لینے والے کو رزق دے رہا ہے، لیکن کوئی اس کا رازق نہیں ہے۔
وہ ایسا زندہ ہے کہ ہر زندہ کو زندگی دے رہا ہے، لیکن کوئی اس کو زندگی دینے والا نہیں ہے۔ وہ اس وقت بھی تھا کہ جب کوئی وجود موجود نہ تھا، اور وہ اس وقت بھی رہے گا کہ جب ساری کائنات کے سلسلے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی مقدس ذوات پر، کہ وہ ہستیاں کہ جب عرش الہی پر تھیں تو خدا کی بہترین تسبیح کرنے والی تھیں، وہ بہترین محبوب ترین خدا کی ہستیاں کہ جن کے لیے خالق اکبر نے اس کائنات میں بھی اپنے ایسے سلسلوں کو جاری کیا کہ انسان کی عقلیں حیران ہیں۔ ہمارا درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جو خدا کی ایسی اطاعت گزار ہستیاں تھیں کہ جس خاک پر انہوں نے قدم رکھا اس خاک کو بھی خدا نے خاک شفا بنا دیا۔ پس مومنات گرامی، ان ہستیوں کا ذکر میں اور آپ نہیں کرتے، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذاکر خود خدا ہے، جو خدا کی ایسی محبوب ہستیاں تھیں، ایسے اسلام کے بانی تھے، ایسے اسلام کے عملی نمونے تھے، وہ خدا کے انوار خاص تھے کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے اس کائنات میں بھی ایسا اہتمام کر رکھا ہے۔ آئیے روایات میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے نیت کرتا ہے اور نکلتا ہے تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ خداوند متعال اپنے بہت سے ایسے فرشتے جو عرش الہی پر اس کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ جائیں اور ان زائرین کے لیے زمین پر استغفار کریں۔ بس جب یہ زائرین کرام کربلا کی سرحدوں تک پہنچتے ہیں تو کربلا کی سرحدوں پر یہ ملائکہ زائرین کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی زائرین کربلا میں داخل ہوتے ہیں، ملائکہ پروردگار عالم سے یہ کہتے ہیں، خدایا کیا اب ہمیں واپس جانے کی اجازت ہے کہ ہم اپنی تسبیح عرش پہ جاری رکھیں؟ حکم خدا یہی ہوتا ہے کہ نہیں، ابھی زائر قبر حسین تک نہیں پہنچا، ابھی آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ بس ملائکہ استغفار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ زائر حسین قبر حسین پہ آ جاتا ہے، اپنے مولا کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتا ہے۔ بس پھر ملائکہ خدا سے اجازت طلب کرتے ہیں، لیکن پھر حکم خدا یہی آتا ہے کہ نہیں، ابھی یہ زائر واپس نہیں پلٹا، اس کے لیے استغفار کا سلسلہ جاری رکھو۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ انسان مولا حسین کی زیارت کرنے کے بعد پہنچتا ہے، کربلا کی سرحدوں سے نکلتا ہے، تو پھر ملائکہ یہ کہتے ہیں، پروردگارا کیا ہمیں اجازت ہے کہ اب ہم اپنی تسبیح کے لیے عرش پر چلے جائیں؟ جواب آتا ہے نہیں، ابھی اجازت نہیں ہے۔ پس مومنات گرامی، یہاں تک کہ جب یہ زائر اپنے وطن میں پلٹ جاتے ہیں، اپنے گھر میں حفاظت کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں، تو پھر یہ ملائکہ خدا سے کہتے ہیں، پروردگارا اب تو یہ تیرے حسین کے زائر اپنے گھر پہنچ چکے ہیں، کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم واپس عرش پہ چلے جائیں؟ جواب قدرت آتا ہے نہیں، ابھی نہیں، بس اس کے مرنے تک استغفار جاری رکھتے ہیں۔ جب مرنے تک استغفار جاری رکھتے ہیں، اس کی میت کو اٹھا کے قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، پھر ملائکہ کہتے ہیں، پروردگارا اب ہمیں اجازت دے، یہ دنیا سے جا چکا۔ تو جواب یہی آتا ہے کہ اب قیامت تک تم ان زائرین کی قبروں پر رہو گے اور ان کے لیے استغفار کرتے رہو گے۔ یہ ہے ان لوگوں کا شرف جو ان ہستیوں سے محبت کرنے والے ہیں جو اسلام کے بانی ہیں، جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے اصولوں کے لیے، اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ پس مومنات گرامی، یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے گھر میں اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے اور جو قرآن کے عملی نمونے ہمارے لیے موجود ہیں۔ پس آج ہمارا پورا اسلامی معاشرہ اسی لیے زوال کا شکار ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ بنیادی اصول جو اہل بیت کے گھر کے اندر عملی طور پر موجود تھے، وہ اصول موجود نہیں ہیں۔ آج دیکھیے پوری دنیا پریشان حال ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، گھروں میں رزق نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے۔ اگر رزق ہے تو انسان تو بھی پریشان ہے، اگر اولاد ہے تو بھی بے چین ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو بھی بے چین ہے۔ کیا وجہ ہے مومنات گرامی؟ اسلام حقیقی یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر بھی گانا بجانا ہوگا وہاں پر کبھی خدا کی برکت نازل نہیں ہوتی۔
معصومین یہ فرماتے ہیں کہ گانا بجانا ایک اذان ہے شیطان کی، یعنی جس طریقے سے انسان لوگوں کو خدا کی عبادت کے لیے بلانے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، اسی طریقے سے کسی بھی گھر میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی گلی میں، کسی بھی محلے میں جہاں پر یہ گانا بجانا بجتا ہے تو فوری طور پر وہاں پر ساری شیطانی طاقتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے یہ بات بیان کی ہے کہ ابن آدم جہاں زمین پر جو آیا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے امتحان کے لیے آیا ہے اور اسے واپس اپنی جنت میں جانا ہے۔ خدا نے جنت میں جانے کے لیے ایک جہنم کو بھی خلق کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ انسان اس سزا کے خوف سے اپنے آپ کو بچائے اور میرے بتائے ہوئے دین پر چلے اور اپنی جنت میں چلا جائے۔ پس مومنات گرامی، جہاں پر بھی یہ بنیادی اصول ہے معاشرے کے اندر، آج ہمارا معاشرہ جو ایک تخلیقی اسلام کے اندر آ چکا ہے، اس میں ایک حرام کام کو کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں رزق نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے، خدا نے ہر انسان کا رزق معین کیا ہے اور وہ رزق فرشتے لے کر آتے ہیں، لیکن آگے سے وہ گھر اس قابل نہیں ہوتا کہ جہاں پر خدا کا یہ رزق نازل ہو۔ دوسری چیز مومنات گرامی، جہاں پر نجاست ہوتی ہے، یعنی جہاں پر طہارت کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی طہارت کی گواہی خالق اکبر نے خود دی ہے، انما یرید اللہ کی آیت جن کی شان میں نازل ہوئی ہے، بس انہوں نے اصول طہارت ہمیں بتایا ہے کہ اے جب تمہارے گھر پاک ہوں گے، جب تم خود پاک ہوگے، تمہاری اولاد پاک ہوگی، تو پھر وہاں پر خدا کے فرشتوں کا نزول ہوگا۔ بس جس گھر میں بھی طہارت کا خیال نہیں ہے، آج بالخصوص دیکھیے کہ طہارت و نجاست کا وہ اصول اور وہ طریقہ جو ہمیں قرآن نے بتایا ہے، وہ اصول اور طریقہ جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے، اگر ہم نے ایک لباس پہنا ہوا ہے اور وہ اس اسلام کے اصول کے مطابق پاک نہیں ہے جیسے اسلام نے بتایا ہے، اس لیے مومنات گرامی ہم نے پہلے دن سے یہ بات کہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر حصے میں الہی اصولوں کا محتاج ہے۔ ایک مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے لوگوں سے ملنے ملانے رشتے ناتے ہر چیز میں اللہ کے قانون کا پاسدار ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان رولز کو فالو کرے، اور یہ رولز کیا ہیں مومنات گرامی؟ یہ مادی دنیا ہمارے لیے بہت اچھی مثال ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی انسان کو ٹیلی فون کا کوئی نمبر دیتے ہیں، وہ نمبر اگر ایک عدد اس میں زیادہ ہو جائے تو وہاں پر کال نہیں ملتی جہاں پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ ایک نمبر کم ہو جائے تو بھی آپ کا رابطہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ان نمبروں کو آپ صحیح طریقے سے ڈائل نہ کریں، ملائیں نہیں، تو اس صورت میں بھی وہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ بالکل مومنات گرامی، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور جس عالم ملکوت میں، جس جنت میں، جس جہان میں ہم نے جانا ہے، وہاں پر کنیکشن اور رابطے کے لیے خداوند متعال نے اپنی شریعت کی صورت میں، اپنے دین اسلام کی صورت میں ہم کو رولز دیے ہیں، ہمیں قوانین بتائے ہیں، ہمیں طریقے بتائے ہیں۔ ہم ہر چیز میں محتاج ہیں اللہ کی شریعت اور اس دین اسلام کے قوانین کے، کہ جو ہمیں یہاں سے وہاں پر کنیکشن دے سکے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ ساری عبادات، یہ سارے سلسلے جو ہیں، اس میں آپ کو ہر ایک کا رول نظر آئے گا۔ مثلا آپ سجدہ کرتے ہیں نماز میں، سجدے میں ضروری ہے کہ انسان 7 اعضاء کو زمین پر لگائے، یعنی جب تک یہ 7 کا نمبر ہم ڈائل نہیں کریں گے ہمارا کنیکشن وہاں نہیں ہوگا جہاں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان پریشان ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ بے چین ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ سکون نہیں ہے، یا وہ سلسلہ نہیں ہے، یا ان سے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ دیندار ہوتے ہوئے بھی ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگوں کو سکون نہیں ملتا یا معاشرے میں وہ کیفیت نظر نہیں آتی۔ تو اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا وہ صحیح کر رہے ہیں۔ مثلا اگر ہمیں اللہ کا یہ حکم معلوم ہے کہ نماز وہ ہے جو علی نے پڑھی، جو حسن نے پڑھی، جو حسین نے پڑھی، جو نبی نے پڑھی، جو زہرا نے پڑھی، ہر معصوم نے اس عبادت کو عشق و محبت سے ہمیں کر کے دکھایا ہے اور ہم پر بھی وہ واجب ہے، تو کیا ہم وہ عبادت جو کر رہے ہیں کیا وہ ویسی ہے جیسے خدا ہم سے چاہتا ہے؟ اس لیے اس پوری کائنات کے اندر اسلام حقیقی میں حقیقی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے مومنات گرامی ضروری ہے کہ ہمارے وہ بنیادی اصول جو اسلام کے ہیں، جو میں ہم کر رہے ہیں، کیا وہ اس کیفیت اور اس حالت میں ہیں یا نہیں ہے۔ اب دیکھیے پوری نماز کے اندر ایک اور قانون ہے
کہ سوائے اللہ اکبر اور سوائے بحول اللہ وقوتہ یقوم واقعد کے علاوہ تمام اذکار جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں ان کو پڑھتے وقت انسان کا بدن ساکن ہونا چاہیے، یعنی حرکت میں نہیں ہونا چاہیے، بس ہر عبادت میں مومنات گرامی۔ اور دوسری بات، ایک کانسیپٹ جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی جتنے بھی قوانین ہیں اگر ہم ان کو مانیں گے تو ہماری آخرت میں ہمارے لیے اجر ملے گا۔ نہیں مومنات گرامی، اسلام کا کوئی قانون، کوئی بھی واجب، کوئی بھی مستحب، کوئی بھی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا اثر ہماری اس دنیا میں بھی نہ ہو اور اس دنیا میں بھی نہ ہو۔ اور دوسری بات، خدا نے یہ جو پوری شریعت ہمارے لیے اتاری ہے، یہ جو پورا زندگی گزارنے کا اسلامک طریقہ ہمیں دیا ہے، اس میں یہ یاد رکھیے کہ اس تمام چیز کو فالو کرنے میں ذات خدا میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں آتی۔ وہ خدا پہلے بھی اول تھا، اب بھی اول ہے، ہمیشہ اول رہے گا۔ وہ سب سے آخر ہے، وہ آخر رہے گا۔ وہ سب زندہ میں سے پہلے زندہ ہے، وہ زندہ رہے گا۔ بس اگر ہم کوئی بھی اسلامی قانون اپنی زندگی میں فالو نہیں کرتے ہیں تو اس سے ذات خدا میں کوئی کمی نہیں آتی، اور اگر ہم اس کو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں تو خدا کی شان میں کوئی بلندی نہیں آتی، بلکہ خالق اکبر نے یہ سارے سلسلے ہمیں اس لیے دیے ہیں تاکہ انسان دنیا و آخرت میں کمال حاصل کر سکے۔ بس مومنات گرامی، اس لیے اس وقت معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ ہمارا معاشرہ بے نمازیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ کسی عالم دین کا بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا زمانہ تھا، ایک شخص آیا اور اس نے پیغمبر اسلام سے شکوہ و شکایت کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے گھر میں جادو ہے یا میرے گھر میں کسی نے تعویذ کر دیے ہیں۔ بڑی پریشانی میں آیا۔ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ اے شخص، تمہارے گھر میں جاؤ اور اپنے گھر کی چھت پہ دیکھو، ایک بے نمازی انسان کا دانت پڑا ہوا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر سے ساری برکتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ نبی جو وحی سے کلام کرنے والا ہے، وہ انسان کو یہ بتا رہا ہے شریعت محمد کی روشنی میں کہ ایک بدن انسانی کا چھوٹا سا ٹکڑا اگر تمہارے گھر میں موجود ہے تو پورے گھر کے اندر کیا اثرات ہیں۔ اب جس گھر میں تمام افراد بے نمازی ہوں گے اس میں کیا صورتحال ہوگی، اور جس گھر میں گانا بجانا ہوگا اس میں کیا صورتحال ہوگی۔ ہماری تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس جگہ سے نہیں گزرتے تھے جہاں پر گانا بجانا ہوتا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام ان لوگوں سے رابطہ نہیں رکھتے تھے جو بے نمازی ہوتے تھے، بلکہ چند دنوں پہلے ایک بہت خوبصورت روایت جب نیٹ پر ہر طرف پہنچی جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص بے نمازی کو کھانا پینا دیتا ہے تو وہ کتنا بڑا گنہگار ہے، تو لوگ پریشان ہو گئے۔ نہیں مومنات گرامی، یہ وہ اصول ہے جو قرآن کی تمام آیات میں بکھرا ہوا ہے کہ انسان کو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور ایسے حاضر ہونا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ بس آج اگر ہم اسلام کے ان دو حقیقی قوانین کو، ایک نماز اور دوسرا اس گناہ جس کو گانا بجانا کہا گیا ہے، ان دونوں چیزوں کو اپنی لائف میں چیک کریں کہ یہ کیسی ہیں۔ کیا ہم اس عذاب سے تو نہیں گزر رہے؟ یہ گانا بجانا تو ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کہ کیا ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ کیونکہ یہ خالق اکبر نے اصول دیا ہے کہ ہر انسان کو 5 وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ بس مومنات گرامی، آخری زمانہ ہے، انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، اور ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اس جنت میں بلند مقامات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان 100 سالہ جیے، بلکہ چند لمحات کی بھی زندگی، چند دنوں کی بھی زندگی اگر اسے ملی ہے اور وہ ویسے جیسے خدا چاہتا ہے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ بس اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کائنات میں جو وجود خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، چاہے میں ایک ماں ہوں، چاہے میں ایک بہن ہوں، چاہے میں ایک بیٹی ہوں، چاہے میں ایک بیوی ہوں، اور میری پوری جو زندگی گزر رہی ہے، کیا وہ ویسے ہی ہے کہ جیسے خدا نے قرآن میں ذکر کی ہے، اور کیا وہ ویسے ہی ہے جیسے اہل بیت نے مجھے کر کے دکھائی ہے؟ تو بس اگر وہ اس علم کی روشنی میں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ابھی تک ہماری زندگی جہالت میں گزر رہی ہے، جہالت میں گزر رہی ہے، تو پھر اس صورت میں انسان کو فوری طور پر اپنے آپ کو حاضر کرنا چاہیے، اور وہ علم جو وحی کے ذریعے خدا نے اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے اس علم کو حاصل کرنا چاہیے، تاکہ اس کی زندگی ویسے گزر سکے جیسے اسلام حقیقی کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہی اسلام، یہی دین، اسی کے اصولوں کی خاطر کربلا والوں نے قربانی دی ہے۔ آئیے
پرسہ دیتے ہیں ان ہستیوں کو کہ جنہوں نے اس اسلام کی خاطر اپنا پورا کا پورا گھر قربان کر دیا۔ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیسے ادا کی جاتی ہے، یہ علی کی بیٹیوں سے پوچھئے، جو 28 رجب سے گھر سے چلی ہیں، کبھی ایک صحرا میں کبھی دوسرے صحرا میں، خدا کی بارگاہ میں سجدے شکر بجا لاتی ہوئی آ رہی ہیں، اور ان کی نماز کو اور ان کے سجدے شکر کو دیکھنا ہے تو آئیے میدان کربلا میں دیکھیے اور اس منظر کو یاد کیجئے جب ایک طرف اون کا لاشا ہے، ایک طرف محمد کا لاشا ہے، اور درمیان میں ثانیہ زہرا اپنا سر سجدے میں رکھ کے فرما رہی ہیں، اے خدا ہم سے یہ قلیل سی قربانی قبول فرما۔ ہاں عزادارو، خدا کی بارگاہ میں نماز کی ادائیگی دیکھنی ہے تو وہ بیبیاں جن کی آنکھوں کے سامنے جنازوں پر جنازے آتے رہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب علی کی بیٹی اپنے بھائی سے جدا ہو رہی تھی تو اس وقت مولا حسین کیا فرماتے ہیں، اے بہن زینب مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا۔ اے مولا، پہلے تو علی کی بیٹی نے تپتے کربلا کی زمین پہ نماز شب ادا کی، لیکن میرا سلام ہو علی کی بیٹیوں پر جن کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، بے پلان اونٹوں پر سوار تھیں، اور ان کے ساتھ ساتھ نوکے نیزاں پر شہداء کے سر بلند تھے، کہیں اصغر کا سر، کہیں اکبر کا، کہیں قاسم و محمد کا، لیکن اس حال میں بھی خدا کی عبادت کو نہیں چھوڑا، بڑے درباروں میں بھی کہتی رہی الحمدللہ رب العالمین، ہم نے خدا سے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ہاں عزادارو، اسی قافلے کو جب کوفہ سے گزارا جا رہا تھا تو وہ گھرانہ جس کی زیارت عبادت تھی، جس کی محبت عبادت تھی، جب یہ گلی سے گزرا تو تاریخ نے ایک عجیب منظر بیان کیا ہے۔ وہ کوفے کی عورتیں جو چھتوں پر کھڑی تھیں اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کر، ایک خاتون نے کیا منظر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے کانوں سے خون رواں ہیں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، تو پڑھنے والے یہ پڑھتے ہیں کہ اسے جناب زینب کی یہ بات یاد آئی کہ اجڑے ہوئے لوگوں کا تماشا نہیں دیکھتے۔ ارے وہ اپنے ہاتھ میں ٹھنڈا پانی کا پیالہ لے کر آئی اور کہتی ہے، اے اسیرہ تو میرے لیے دعا کر۔ کیا دعا کر؟ عزادارو، لکھنے والے مختلف انداز میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس خاتون نے کہا، اے بی بی میرے لیے 3 دعائیں کر دے۔ عزادارو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پیچھے مڑ کے بچی سے کہا، اے بچی پانی پہلے نہ پینا، پہلے اس مومنہ کی دعائیں سن لے۔ میں قربان جاؤں اس گھرانے پر جو لٹ بھی رہا ہے، جو قربان بھی ہو رہا ہے، اور اس کی عطائیں کس کمال پر ہیں۔ بس عزادارو، اس خاتون نے کیا دعا منگوائی، کہا اے مومنہ دعا کر جس طرح تو یتیم ہوئی ہے اس طرح کوئی یتیم نہ ہو۔ ہائے عزادارو، ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے سکینہ نے دعا کی۔ مومنہ نے آخری دعا کیا منگوائی، دعا کرے بچی، بڑا زمانہ ہو گیا میں مدینے میں نہیں گئی، میں نے اپنی شہزادی زینب کی زیارت نہیں کی، اپنے مولا حسین کو نہیں دیکھا۔ زینب کا نام سننا تھا۔ بی بی نے گھبرا کے پیچھے مڑ کے کہا، اے خاتون، اگر تجھے کہا جائے کہ علی کی بیٹی موجود ہے بازار میں، گھبرا کے کہتی ہے آہستہ بول، کہاں علی کی بیٹی، کہاں بازار؟ زینب رو کے فرماتی ہیں، پہچان حبیبہ، میں تیری مدینے والی زینب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ
آئیے اپنے اپنے خالی ہاتھوں کو پھیلا لیجئے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پروردگارا تجھے ذکر امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، پروردگارا تجھے پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ذکر آل محمد ہو رہا ہے اس ذکر کا واسطہ، اس ذکر کے صدقے سے پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا جو جو اس وبا میں مبتلا ہیں، مریض ہیں، بالخصوص جو لا علاج مریض ہیں، انہیں ذکر امام حسین کے صدقے سے جلد شفا یابی نصیب فرما۔ پروردگارا جو پچھلے سال تھے اس سال اس وبا سے یا کسی بھی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی قبروں کو نور آل محمد سے روشن فرما۔ پروردگارا جو جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر نصیب فرما۔ پروردگارا جنہیں گھر عطا کیے ہیں انہیں برکت تو ان کے گھر میں برکتوں کو نازل فرما۔ اے خدایا جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے اپنے وسیع خزانوں سے رزق عنایت فرما۔ پروردگارا ذکر آل محمد کا واسطہ جن کی اولادیں جوان ہیں، علی و زہرا کے مقدس جوڑ کا صدقہ انہیں بہترین جوڑ نصیب فرما۔ جن کے بچیاں بچے اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں والدین کو ان کے آباد اور خوشیوں والے گھر دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا پوری دنیا میں تمام شیعان حیدر کرکار کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب فرما۔ خدایا ہم سب کو ظہور امام کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں معرفت امام زمانہ نصیب فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اور ہمیں حقیقی اسلام کے اصولوں کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدایا تمام مومنین و مومنات جو دنیا کے جس حصے میں بے چین بیٹھے ہیں سب کو مقدس مقامات کی زیارات بہت جلد نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء۔ سورہ فاتحہ۔